ماشاءاللہ ہمارے بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ساتھ تھے، خوش نصیب دوست جو، کیونکہ پھر وہ اس روحانی فیض کو آج کل کا جیسے سوشل ذریعہ ہے پیغام کو آنن فانن بھیجنے کا، تو وہ ہمیں بھی جہاں جہاں مزارات پہ فیض لوٹنے حاصل کرنے گئے قبلہ پیر صاحب، تو ہمیں بھی تقریباً اکثر و بیش وہ سارے مقدس مزارات کی حاضری کا طریقہ، سلیقہ اور فیضان پاکستان کے اور دیگر ملکی اسلامی ملکی دوست احبابوں کو مستفیض فرماتے رہے، خوشی ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنے دیے گئے جیسے قبلہ استاد محترم استاذ العلماء شیخ الحدیث و محتمم جامعہ غوثیہ رضویہ آف سکھر تشریف لائیں گے، مائک ان کے حوالے ہوگا۔ اللہ پاک کیونکہ قبلہ استاذی مفتی اہل سنت بھی تشریف لے گئے تھے، بس تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ مجھ سے پہلے عزیزیم مفتی ابن مفتی، پھر مفتی ابن مفتی صاحبزادہ والا حافظ و قاری علامہ سائیں مفتی جواد رضا برکاتی شامی دامت برکاتہم العالیہ بہترین انداز میں ثنا خوانی بھی اور حضور غوث پاک کے فیضان سے مستفیض فرما رہے تھے۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں سینئر علماء کرام سائیں قبلہ پیر رضا المحسن قادری صاحب، سائیں حبیب اللہ صاحب، سائیں عطاء الرسول صاحب اور بھی عاشقان موجود ہیں۔ اللہ پاک اس علماء اور ائمہ عاشقان قرہ اور سب کے صدقے میں اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سائیں تھوڑی دیر کے لیے گزارش ہے، سائیں مجھے بھا سائیں مہربانی کرم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے بھائی چمن نے یہاں چمن سجا دیا ہے لیکن پھر بھی آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تبع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی، اللہ اللہ کیے جانے سے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین عزیز وقار دیکھیں، آج سیدی حضور غوث پاک غوث الثقلین حسنی حسینی سید سیدی غوث پاک کی یاد میں ہم سب جمع ہیں۔ حضرت نے خطاب مفصل فرمانا ہے۔ عام طور پہ میں عامیانہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ تم غوث پاک کو بڑھا دیتے ہو، خواجہ غریب نواز کو بڑھا دیتے ہو، داتا علی ہجویری کو بڑھا دیتے ہو۔ یقین جانیے ہم اپنی طرف سے نہیں بڑھاتے، بلکہ رب کعبہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو نوافل کے ذریعے جو بھی میرا قرب پاتے پاتے میرے اقرب قریب ہو جاتے ہیں، قرب پا لیتے ہیں، میں رب ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، مجھے پتہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، محبوب فرما دیں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ مطلب فرمایا آنکھیں میں بن جاتا ہوں، یعنی ان آنکھوں میں توجہ بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان آنکھوں میں نور خدا ہوتا ہے، پھر بیٹھتے غوثیہ مسجد میں ہیں، نظارے مدینے کے کر لیتے۔ مجھے یہاں بات یاد آ گئی، ایک شخص غیر ملک سے آیا، اس نے آ کر لاہور اشتہار چھپوا دیے، بولے بھی داتا علی ہجویری کوئی ہے نہیں، صرف مقبرہ ہے، دربار میں کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے اشتہار چھپوا دیے، لاہور میں ہلچل مچ گئی، بڑی تشویش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور لیل پور فیصل آباد کے بزرگ حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ سردار احمد قادری حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے فیض یافتہ، انہیں پتہ چلا، فرمایا سنیو، جس شخص نے اشتہار چھپوائے ہیں ان سے میرا مناظرہ کرواؤ، وہ کہے گا داتا موجود نہیں، میں ثابت کروں گا کہ مزار میں داتا علی ہجویری موجود ہیں۔ دونوں طرف سے تشہیر ہو گئی۔ جب وقت مقررہ پر حضور قبلہ شیخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب علیہ رحمہ پہنچے، مگر وہ جو دوسرا فریق تھا، مخالف تھا، وہ نہ آیا، اور حضرت نے وہاں پہنچ کر شان بیان کی، نعرے لگ گئے۔ بعد میں کسی نے کہا اے شیخ الحدیث وہ تو آیا نہیں، مخالف آ جاتا تو کیا کرتے؟ اب سننا، فرمایا میرے دوستو، میں داتا کے دربار پہ خود نہیں آیا، مجھے داتا نے بھیجا ہے۔ مولانا سردار جاؤ، جب تم کہو گے کہ داتا ہے تو میں اس وقت مزار سے نکل کر اعلان کر دوں گا کہ داتا دربار میں موجود ہے۔ آپ نے سنا نہیں بغداد شریف، وہ مائی صاحبہ، ابھی شامی صاحب اپنے والد گرامی محدث حیدرآبادی علیہ الرحمہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم دو باتیں کرتے ہیں، ہر ادارے کا، ہر مدرسے کا فیض ہے، ہم اس فیض کو تولیں گے نہیں۔ جو فیض والے ہوتے ہیں وہ انمول فیض مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں بھی یہاں 30 سال سے اس دارالعلوم سے وابستہ ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں دو بڑے بڑے ایسے، جیسے میں نے ابھی غوثیہ رضویہ سکھر کا ذکر کیا، میں نے بھی قبلہ استاذی علامہ محمد حسین قادری علیہ رحمہ کے پاس بخاری شریف کے 1-2 سبق حصول برکت کے لیے پڑھے ہیں۔ اسی مولانا موصوف شامی صاحب کے والد گرامی علیہ رحمہ نے رکا لکھا قبلہ مفتی صاحب کے بعد۔ مجھے کوئی امتحان دینا تھا، میں سبق میں بیٹھ کر پھر امتحان کے لیے چلا جاتا تھا، تو میں وہاں کا بھی فیض یافتہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں۔ احسن البرکات ہو، جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان ہو، غوثیہ رضویہ، ہر مدرسے کا فیض، لیکن ان مدرسوں کا خاصہ یہ ہے جہاں جاؤ گے ہر علاقے شہر میں
کوئی مؤذن خدمت کرتے، کوئی مدرس تدریس کرتے، کوئی خطیب خطاب کرتے ہوئے آپ کو ان مدرسوں کا فیض دکھائی دینے لگا۔ تو میں وہیں حضور علامہ سردار احمد صاحب کی بات میں نے عرض کیا کہ علامہ سردار احمد صاحب سے جب پوچھا گیا، بولے حضور وہ تو آیا نہیں، آتے کیا کرتے؟ بولے میں خود نہیں آیا، خواب میں مجھے داتا علی حجویری نے زیارت کرائی۔ فرمایا جاؤ بیٹا وہاں، ہم سب روحانی اولاد ہیں سرکار کی بھی، فرمایا جاؤ بیٹا جا کر اعلان کر دو انشاءاللہ تمہاری فتح ہوگی۔ وہ میرا ایک اپنا تخیل تھا ان جملوں میں، فرمایا انشاءاللہ فتح ہوگی، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا وہ حضور غوث پاک کا دربار بغداد کا ذکر کیا، جہاں یہ بزرگ آئے ہیں وہاں لوگ آئے، بی بی صاحبہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ اس دور میں ایک گھنونا چور تھا، چوری بھی کیا کرتا، کسی کے ہاں فوت کی ہو جاتی تو وہ ہمدردی کے طور پر اول سے آخر تک، حتیٰ کہ قبرستان میں تدفین کرنے تک بھی ساتھ رہتا۔ جب لوگ فراغت کر کے تدفین کی واپس آ جاتے، یہ قبر کھودتا اور کفن نکال کر، کفن کپڑا نکال کر گزر بسر کرتا۔ ہمیشہ معمول تھا، ایک محبوبہ اللہ کی، اس کا بھی وصال ہوا، اس نے حسب عادت، توجہ، حسب عادت، حسب دستور جنازے میں شرکت کی، ان کے ساتھ ہمدردی کی، لوگ دفنا کے آئے، یہ بھی ساتھ گیا، لوگ آ گئے، یہ واپس گیا، قبر کھودی، کھود کر جیسے ہی کفن کا کپڑا نکالنے لگا، آواز آئی مولا کیا تیری شان ہے کہ ایک بخشا ہوا، توجہ نہیں کی، بخشا ہوا، بخشی ہوئی کا کفن اتار رہا ہے۔ اس نے سوچا میں تو بخشا ہوا کیسے ہوا، میں تو گنہگار ہوں، میں تو کفن اتارنے والا انتہائی خسیس گھنونا چور ہوں، یہ تو بخشی ہوئی ہو سکتی ہے، مگر آواز ہے بخشا ہوا، بخشی ہوئی کا کفن اتار رہا ہے۔ کچھ ہوش آیا، اے آواز دینے والے سمجھا نہیں، میں تو چور ہوں۔ پھر آوازی ٹھیک ہے چور تھا، ظالم تھا، لیکن آج اس اللہ والی کا جس نے جنازہ پڑھا ہے، اللہ نے اس مرحومہ کی بھی بخشش کر دی ہے، جس نے جنازہ پڑھا ہے اللہ نے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ بعض اوقات ہم تو کہتے ہیں جنازہ پڑھیں گے اس کے لیے دعا کریں گے، ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جب ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ جس کا جنازہ پڑھا اس کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرما۔ آپ نے دیکھا حضور غوث پاک کے فیضان کی بات کی چل رہی ہے، حضرت محدث ابن جوزی، حافظ محدث ابن جوزی، اللہ اکبر، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، توجہ، وصال کا وقت قریب آیا، فرمایا غلامو جب مجھے غسل دو نا، غسل کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو خاموش رہو، غسل کے لیے پانی نیم گرم کیا جاتا ہے نا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، نہیں کرتے تو پھر آپ پوچھ لینا غور سے۔ تو آپ نے فرمایا لکڑیاں نہ منگوانا۔ بولے حضور پھر؟ فرمایا وہ میں نے جو قلم کے تراشے ہیں، جو میں نے سرکار کی حدیث شریف لکھی ہے، لکھ کر جب وہ قلم وہ سیدھا ہو جاتے ہیں نقارہ، تو میں ان کو جمع کرتا رہا، وہ میرا حجرہ کمرہ ان قلموں سے تراشوں سے بھرا ہوا ہے، تو اور لکڑیاں نہ منگانا، بلکہ انہی قلموں کو جو تراشے ہیں جلا کر پانی گرم کرنا، پھر غسل دینا، تاکہ جو حدیث شریف کا فیضان ہے میں وہ لے کر جاؤں، سوال کرنے والوں کو بھی مزہ آئے، ملائکہ کو، اور جواب دینے میں بھی مجھے مزہ آ جائے۔ تو حضرات محترم، آپ کے ایک مرید تھے حضرت ابو العباس، کس کے؟ میرے غوث پاک کے، نام یاد رہے گا، حضرت ابو العباس۔ وہ کہتے رہتے تھے محدث ابن جوزی کو، قبلہ ایک بار تو میرے مرشد کے پاس چلیں۔ حضرت محدث ابن جوزی یہ اللہ کے ولیوں کو، میرے غوث پاک کو اتنا ان سے متاثر نہ تھے، مگر حضرت ابو العباس کہتے کہ حضور ایک بار تو چلیں، ایک بار تو چلیں، ایک مان گئے۔ جب حضور محدث ابن جوزی جن کے استاد الحدیث ہیں، بزرگ ہیں، بڑے بڑے شاگرد اجلہ پیدا کیے، قبلہ حاجی حبیب اللہ بھائی توجہ، میرے پیارے محبوب کے دوستو، جب حضرت محدث ابن جوزی کو لے کر حضرت ابو العباس
پہنچے میرے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، درس چل رہا تھا، حضرت نے سنا، ایک آیت پڑھی، میرے حضور غوث نے وضاحت فرمائی، شرح فرمائی، پھر حدیث کی، اس کی تفسیر پھر آیت پڑھی، تفسیر بیان کی، 11 آیتوں تک حضرت محدث ابن جوزی غوث پاک سے آیتیں سنتے سر ہلاتے رہے۔ جیسے میں کچھ پڑھ رہا ہوں، چمن بھائی سر ہلا رہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے نا، ہلاتا وہی ہے سر جسے کچھ سمجھ آئے۔ محدث ابن جوزی قبلہ نے 11 آیتوں تک میرے غوث کے آگے سر ہلاتے رہے، یعنی سبحان اللہ کہتے رہے۔ 11 کے بعد پھر سلسلہ سر ہلانے والا رک گیا۔ جب 40 آیات تک میرے غوث پہنچے، پھر وہ ہلنے لگے، فرمایا بیٹا بیٹھ، اب تک تو بات کیلو کال کی چل رہی تھی، اب ہم ذرا حال کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک کیلو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گفتگو کلام چل رہا تھا، اب ذرا ہم حال کی طرف مچلے۔ وجد آیا، اپنا سر پگڑی میرے غوث کے قدموں میں رکھی، پھر انہوں نے جو اللہ کے ولیوں کی شان پہ قصیدے لکھے۔ سبحان اللہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اللہ سب کرو، کرتے رہو، لیکن اگر اللہ کو چاہتے ہو اللہ مل جائے تو پھر اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، اللہ والے کے دامن سے وابستہ۔ اس لیے کہ خدا کے فضل، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے، ہمیں نو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اسی لیے میرے غوث پاک نے فرمایا سنو، اگر میرا مرید مشرق میں، میں مغرب میں، مرید مغرب میں مشرق میں مجھے یاد کرے تو میں ان کی فریاد رسی کے لیے وہاں پہنچ جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور کوئی مرید ہوا نہ ہو، پہنچ نہ سکتا ہو، رسائی نہ ہو، مگر وہ کہے کہ میں آپ کی مریدی میں، تو میرے غوث پاک نے فرما دیا بس وہ ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں حضور غوث کا مرید ہوں، تو ہم ان کو اپنی مریدی میں لے لیں۔ حاضرین وقار سید غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، چمن بھائی میں آپ کے اوپر بات کرتا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو۔ اگر آدمی ایک بیڈ پہ 2 دوست چلیں، ہم رفیق حیات کا ذکر کرتے ہیں، 2 میاں بیوی سوئے ہوئے ہوں بیڈ پر، اگر ان دونوں میں سے یا ماں بیٹی سوئی ہوئی ہوں، دونوں میں سے کوئی خواب دیکھے تو اس کے خواب کو برابر والا جان سکتا ہے؟ بولیے، جو چپ بیٹھے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے؟ 2 آدمی سوئے ہوں خواب دیکھیں تو دوسرے بندے کو اس خواب کا پتہ، برابر میں سوئے ہوئے ہیں، ایسے ہے نا؟ لیکن میں حضور غوث پاک کی بات بتا، سبحان اللہ،
میرے حضور غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں. مریدین بیٹھے جمع غفیر، آپ سب کو پتہ ہے 70 ہزار کا مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لیے آپ. اور پھر شان یہ میرے غوث کی سنیں، 70,000 کا مجمع. یہ لاؤڈ نہیں، آج کل ہم تو آپ محتاج ہیں لاؤڈ کے ایکو کے بھی ایکو بڑھا دو، مگر میرے غوث یہ شان ہے 70,000 کا مجمع ایسے آپ کی آواز مبارک سنتا جتنا پہلی صف میں پہلا بندہ غوث پاک کی آواز سنتا، وہی آخری صف میں بیٹھا ہوا بندہ میرے غوث کی بات کو سن لے. حاضرین وقار، میرے حضور سید غوث پاک، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور سید غوث پاک رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے ہیں اور آگے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے آپ کے مرید علی حیتی، حضرت علی حیتی، وہ تقریر سنتے سنتے سو گئے، آنکھ لگ گئی. لیکن کبھی کبھی آدمی خواب دیکھتا ہے منہ کھلا رہتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ سو جائے تو منہ کبھی کبھی کھل جائے. تو حضرت علی حیتی سامنے بیٹھے، میرے غوث پاک ارشادات فرما رہے، آنکھ لگ گئی، لگتا ہے کچھ دیکھ رہے ہیں خواب، منہ کھل گیا. میرے حضور غوث اٹھے، ہاتھ باندھ کر اپنے مرید خلیفہ علی حیتی کے منہ کے قریب جا کر ان کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا. مرید حیران ہے کہ غوث پاک ثقلین، غوث ثقلین حسنی حسینی، ماں اور والد دونوں طرف سے، اللہ اکبر، ایسا سید، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور غوث جب اٹھے، سنتے رہے، کھڑے رہے، دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد حضرت علی حیتی کی آنکھ کھل گئی. میرے غوث واپس آ کر خطبہ دینا شروع فرما دیا. اب وہ کہ تو پوچھ، وہ کہ تو پوچھ کہ یہ معاملہ کیا تھا، یہ نظارہ کیا تھا، ہمت کس کو؟ اس نے کہا اس سے بالآخر آپ تک بات آئی، فرمائشی علی حیتی سے پوچھو کہ یہ کیا دیکھ رہے تھے، میں کیا. جب پوچھا حضرت علی حیتی، کبھی کبھی جو مرید شاگرد ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا پھولے سمائے نہیں جاتے، تھوڑا سا تجاوز کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تجاوز کرتے کبھی کبھی. تو انہوں نے بھی اپنا ایک تخیل، وہ یہ سمجھے کہ حضور غوث پاک نے آج تک تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا کہ مجھے بھی سرکار کی زیارت ہوئی ہے خواب میں. وہ یہ سمجھے جب حضور غوث پاک نے آج تک ذکر نہیں کیا تو لہذا شاید دیکھا بھی نہ ہو. تو اس نے بولا حضور میں خواب میں آقا کریم کی زیارت کر رہا تھا. کس نے کہا؟ مرید علی حیتی خلیفہ نے. اللہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. فرمایا بیٹا سن، میں جو تقریر چھوڑ کر تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا، تو سمجھا چہرہ دیکھنے آیا. سن، تو میرے نانا کی زیارت خواب میں کر رہا تھا، میں جاگتے ہوئے نانا کا دیدار کر رہا تھا. حضور کے غلاموں خوش نصیب ہیں. قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، برکاتی، یہ سارے سلسلے مدینے جاتے ہیں، لیکن اگر پوچھو راستہ کون سا، براستہ بغداد، یہ سارے راستے مدینے پہنچتے.